خدا آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا پہلا باب 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک۔ اس وقت چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، وہ تمہیں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس معلوم خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتے دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز پہ قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم نے احمد کے چوتھے دوار کی چوتھی کینڈل روشن کی ہے، جس کا نام امن ہے۔ پہلی کینڈل کون سی، اس کا نام کیا تھا؟ امید، ہوپ۔ دوسری محبت، تیسری خوشی، چوتھی امن، شاباش۔ اس کو فرشتے کی شمع بھی کہتے ہیں۔ جیسے پہلی کینڈل جو تھی اس کا نبوت بھی نام تھا، اور ہوپ بھی اس کا نام تھا، تو تلاوتوں کے حوالے سے اس کو فرشتے کی شمع بھی کہتے ہیں۔ آج ہم نے امن کی شمع روشن کی ہے۔ امن یسوع ہے جو دنیا کا نور ہے۔ اس کینڈل کو روشن کر کے ہم یسوع جو دنیا کا امن ہے، نور ہے، اسے اپنے درمیان ویلکم کیا ہے۔ آج ہم نے فرشتے کا پیغام سنا ہے، کئی بار سنا ہے، کئی بار جب تاج پوشی ہوتی ہے، جب مقدسہ مریم کی عیدیں ہوتی ہیں، اور آج پھر ہم نے فرشتے کا پیغام سنا ہے۔ اس سے پیش کر کے ہم اس پر غور کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی داؤد بادشاہ کا ذکر ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے۔ نتان سے کہتا ہے کہ دیکھ میں سنوبر کی لکڑی کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن خدا کے عہد کا صندوق کہاں پر رہتا ہے؟ کھانوں میں۔ تو نتان نبی کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جیسا تو چاہتا ہے کر۔ نتان نے بادشاہ نے سے کہا، جا اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ خداوند تیرے ساتھ ہے، یہ لفظ خاص طور سے یاد رکھیں، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عبادت میں بھی کہتے ہیں، فرشتہ بھی جب ظاہر ہوگا یہی کہے گا خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس کی بکت کو، اس کی الوہیت کو، اس لفظ کی روحانیت کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، یا ذہن میں ہی ہوتا۔
کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ آج کے سیکولر دور میں کیا ہے، عبادت کے شروع میں یہ نہیں کہیں گے خداوند آپ کے، یہ نہیں، گڈ مارننگ، ایسے ہی ہے نا، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، آپ کہاں پر ہیں؟ کیا گڈ مارننگ کا وہ مطلب ہو سکتا ہے جو خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ اس لیے بہت دنیا بہت دعوے تو بہت کرتی ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو کہیں گے گڈ مارننگ، یا کسی کو تلاوت کا موقع مل جائے نا، ادھر تلاوت کا ایک معیار ہے، طریقہ کار ہے، تلاوت کا موقع بھی مل جائے تو خداوند کے زندہ نور میں سے نور کی پہلی کرن، بھئی آپ تلاوت کر رہے ہیں، پہلی تلاوت آپ نے خدا کے کلام کا ورد کرنا ہے، یا ادھر آج مجھے کلام کی سعادت ملی ہے تو سب کو سلام، تلاوت کریں، یہ برکت ہے، آپ کے کہنے سے نہیں، آپ اچھے طریقے سے خدا کے کلام پر عمل کریں گے، پرفارم کریں گے تو خدا برکت دے گا، آپ کو بھی سب کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کلام جو خدا کا کلام ہے یا خدا جو ہے وہ خدا ہی رہنے دیں، اس کو کچھ اور نہ بنائیں، جو اس کا کلام طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آج کی تلاوت، آج کی پہلی تلاوت انجیل مقدس جو تلاوت ہے اسے پڑھنا ہے۔ خداوند تیرے ساتھ ہے، اسی رات خداوند نے ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جا میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم میرے رہنے کے لیے گھر، کیا تم میرے رہنے کے لیے گھر بنائے گا؟ سوالیہ نشان ہے، کیا تم میرے رہنے کے لیے گھر بنائے گا؟ اس میں بہت کچھ ہے، داؤد کی ذہنی عکاسی کرتا ہے جس کا جواب خدا نے دیا ہے۔ کیا خدا آپ کے بنائے ہوئے مندروں میں رہتا ہے، گرجوں میں رہتا ہے؟ خدا تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ سعادت، یہ نیکی کس کو ملتی ہے؟ خدا اس میں بھی اس کی صحیح ڈائریکشن کرنا چاہتا ہے کہ تم میرا گھر نہیں بنائے گا، جو تیری سلب سے پیدا ہوگا وہ میرا گھر بنائے گا۔ یہ جزوی طور پر سلیمان کی طرف اشارہ ہے، لیکن کلی طور پر یسوع کی طرف اشارہ ہے جو داؤد کی اصل نسل سے ہے، ابن داؤد، داؤد کا بیٹا۔ اس نے جو گھر بنایا ہے وہ کبھی بھی نہ ٹوٹتا ہے، نہ تباہ ہوتا ہے، نہ برباد ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، جیسا آج کی انجیل مقدس میں کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ جو اس نے گھر بنایا ہے اس کا بھی آخر نہیں ہے، بادشاہی کا بھی آخر نہیں ہے، اور جو اس نے گھر بنایا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہو وہاں میں، تو پوری دنیا میں کس کا راج ہے، کس کے لوگ ہیں؟ جہاں کہیں بھی اس کے ماننے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، یہ سب اس کا گھر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے بنائے ہوئے نہیں، پوری کلیسیا اس کا گھر ہے۔ دوسرے لفظوں میں پوری کلیسیا اس کا گھر ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں بھی انجیل مقدس میں کے بارے میں کہا گیا ہے، اے بھائیو اس کی تمجید ہو جو قادر ہے کہ تم کو میری انجیل یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق، یعنی اس بھید کے انکشاف کے مطابق مضبوط کرے جو ازلی زمانوں سے پوشیدہ رہا۔ اب وہ بھید ظاہر ہوا ہے، نور کا بھید، خوشی کے بھید، مسٹریز، وہ مسٹری ڈسکلوز ہوئی ہے، ظاہر کیا ہے خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے بہت کچھ ظاہر کیا۔ کہ باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے دناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور ہم چھوٹوں پر ظاہر کیا۔
وہ ظاہر ہونے والا ہے. آج 24 کی رات ہے، وہ ظاہر ہونے والا ہے. ہم سیلیبریٹ کریں گے جب وہ ظاہر ہوگا. ہم عبادت کریں گے، مجوسیوں کی طرف سے سجدہ کرنے آئیں گے. اسی طرح آج کے انجیل مقدس میں 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا. اب یہ سارا جیسے محلے وقوع ہے وہ بیان کیا گیا ہے، سیاق و سباق بیان کیا گیا ہے، پھر کنٹیکسٹ بتایا گیا ہے کہ ان الفاظ کا یا فرشتے کے ظاہر ہونے کا تعلق کس کے ساتھ ہے. پہلی بات جبرائیل فرشتہ، اس کو مقرب فرشتہ بھی کہتے ہیں. مقرب یعنی خدا کی قربت میں رہنے والا، قریب رہنے والا مقرب فرشتہ. جبرائیل اس کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے. توڑ جوڑ کر کے لفظ کو مطلب نکالے کس کا؟ جبرائیل یعنی خداوند میری قوت ہے، طاقت ہے. جبر کا مطلب کیا ہے؟ طاقت، قوت. جبرائیل جبر ہے عبرانی میں، عبرانی اور عربی جو ہے ملتی جلتی زبانیں، ٹوئن لینگویجز ہیں. ٹھیک ہے، تو جبرائیل کا مطلب خدا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے. تو جب خدا کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے تو خدا کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ خداوند میری قوت ہے، طاقت ہے، تو میرا محکم قلعہ ہے، قلعہ سیفٹی شیلٹر، محکم قلعہ، پناہ ہے. خدا کا فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا. اب ناصرت کا لفظ آتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے. داؤد کے گھرانے کی، کیونکہ داؤد کے گھرانے سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ داؤد کی نسل سے ہوگا. یسی کے تنے سے ایک فل نکلے گی. یسی کون تھا؟ یہودی تھا، یہودا کے قبیلے سے. داؤد بھی یہودا کے قبیلے سے. اسی وجہ سے یسوع کو ابن داؤد کہا جاتا ہے. داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی. اب داؤد کے گھرانے کی جب بات کی گئی، آج کی پہلی تلاوت میں بھی اس بات کا ذکر ہے. خدا جو فرماتا ہے کہ میں اس کو یاد کروں گا، اس میں سے جو ہے ایک نبی برپا ہوگا. اس کنواری کا نام مریم تھا. نام بھی، قیام بھی، پیغام بھی سارا واضح ہے. اور فرشتے اس کے پاس اندر آ کر کہا. کہاں پر؟ اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم کہاں پر ہے؟ جی کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بالیاں چن رہے ہیں، خدا وہاں پر بھی مخاطب ہوتا ہے. کوئی پہاڑ میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں. کوانتی میں سے، طوفان میں سے آواز آتی ہے. مقدسہ مریم کہاں پر ہے؟ جی گھر میں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت گہرا پیغام ہے. جب ہم سرفس سوچتے ہیں تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں ہے اور گھر میں فرشتہ ظاہر ہوا ہے اور ڈر گئی ہے. جب کوئی بھی اکیلی لڑکی گھر میں ہو، کوئی اجنبی آ جائے تو خوفزدہ تو ہوگی. یہ ایک دنیاوی سوچ ہے. ایسے ہی لگتا ہے، پڑھتے سنتے یہی نقش بنتا ہے، یہی ذہن میں تصور آتا ہے. لیکن اصل میں کچھ اور بھی ہے. وہ یسوع کی جو تعلیم ہے اس سے واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گھر میں ہے. فرشتے نے اندر آ کر کہا سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے. یسوع کی تعلیم میں اس چیز کو دیکھیں. یسوع کیا کہتا ہے؟ جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور اپنے باپ کے آگے پوشیدگی میں
دعا اندر آ کر جب آپ اپنی کوٹری میں ہیں، دروازے بند ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب دروازے بند تھے یسوع بھی ظاہر ہوتا تھا، خدا کی الوہیت ہے، خدا ظاہر ہوتا ہے، خدا کے لوگ کس طرح آتے ہیں. تو مقدسہ مریم گھر کے اندر ہے، دوسرے لفظوں میں روحانی طور پر اندر آ کر اس نے کہا، یعنی مقدسہ مریم کی زندگی دعائیا زندگی ہے، گھر میں ہے دعائیا زندگی ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ذہن خیال لگاتے خدا کی طرف ہوتے ہیں، تو خدا آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہے. دعائیا زندگی ہے یہ. بے شک یہ لفظ نہیں لکھا ہوا، لیکن جو دعا کرتا ہے وہ کیسے دعا کرتا ہے اور کیسے اس پر خدا اپنا آپ ظاہر کرتا ہے. اندر آ کر کہا، سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے. تو دعا جو ہے ایک ڈائیالوگ ہے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اس کا مطلب مانگنا ہے، درخواست کرنا، اپیل کرنا، التجا کرنا، رونا چلانا، آہو پکار کرنا. دعا کا مطلب جی مانگنا ہے، اپیل کرنا ہے، مناجات کرنا ہے. لیکن دعا کا مطلب کیا ہے؟ ڈائیالوگ، مونولوگ نہیں، ڈائیالوگ، مکالمہ. خدا بات کرتا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں خدا آپ کی سنتا ہے، اور خدا جب بولتا ہے آپ کو بھی سننا چاہیے. مثال کے طور پر جب آدم چھپا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو خدا نے آدم کو آواز دی کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا بولا اور آدم نے سنا اور اس نے جواب دیا، میں چھپا کیونکہ میں ننگا ہوں. جب آدم بولا تو خدا نے سنا اور اس نے کہا، تجھے کس نے بتا دیا کہ تو؟ ڈائیالوگ ہے. جیسے یسوع گتسمنی باغ میں، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. جب خدا کی آواز کو سنا کہ تیرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا، دنیا کو نجات نہیں، تو یسوع نے کیا کہا؟ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ادھر بھی ڈائیالوگ ہے، دعا ہے. آپ کی دعا کو بھی خدا سنتا ہے، آپ کی آواز کو بھی سننا چاہتا ہے، بشرطے کہ آپ مقدسہ مریم کی طرح دعائیا زندگی بسر کریں، سوچ رکھیں، کلام کی سمجھ رکھیں. آپ میں بھی وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے. لکھا ہے، سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، خداوند تیرے ساتھ. آج کی پہلی تلاوت میں بھی ناتان نبی کیا کہتا ہے؟ خداوند تیرے ساتھ ہے. جب آپ عبادت میں آتے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو. جب برکت دی جاتی ہے اس سے پہلے بھی خداوند آپ کے ساتھ ہو. یہ چھوٹے سے لفظ نہیں ہے، اس میں بہت گہرا مطلب ہے، بہت بڑا ایمان ہے. اس سیکولر دنیا میں نہیں سمجھ اس کی آئے گی. وہ تو گڈ مارننگ کہنا چاہتے ہیں نا، گڈ مارننگ، نمستے، نمسکار، جو بھی ہے. اگر کوئی ہندو سکھ ہو تو ان کو خوش کرنے کے لیے نمستے نمسکار کہتے ہیں، یہ خوش کرنے لے. تو جی کوئی انگریز بیٹھا ہو تو گڈ مارننگ. صبح صبح بچے شام میں ملیں گے، فادر جی گڈ مارننگ. جو سیکھے ہوئی. لیکن خداوند میں جب خداوند کی بات ہوتی ہے، پریکٹیکل بات ہوتی ہے، ایمان کی بات ہوتی ہے، تو خداوند آپ کے ساتھ. سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ. جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں تو کیا یہ لفظ نہیں کہے جاتے؟ خداوند آپ کے ساتھ. خداوند آپ کو دیا جاتا ہے ایمینوئل، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ. تو جب وہ آسمان پر اٹھایا جانے کو تھا تو اس نے کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. خدا ہمارے ساتھ ہے. اس میں بڑا گہرا مطلب ہے. اور فرشتہ بھی آ کر کہتا ہے، سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے. یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے. جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں آپ کو بشارت دی جاتی ہے، دکھی نہیں کیا جاتا. گڈ نیوز
نیوز دی جاتی ہے، سیڈ نیوز نہیں، سیلف نیوز نہیں. یہ غلط باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. کئی لوگ گڈ نیوز نہیں دیتے، سیلف نیوز دیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ بنوایا، میں یا پھر سیڈ نیوز دیں گے، لوگوں کو اور دکھی کریں گے. یہ سب دکھی نہیں کرتا، خوشخبری ہے، خوشخبری بن کے آئے. میں اس لیے خدا نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں. یہ نہیں کہ تو بیمار ہے مسکین ہے آخنا نہیں تسی ایسے دی غریب جے تسی خدا تو دور. جو خدا تو دور ہے، خدا تو انہوں نے نیڑے ہے نا. اس لیے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن غلط انداز سے نہیں، غلط باتاں یا بدعت پھیلا کے ایمان نہیں ظاہر ہوتا. آگے پھر ہم دیکھتے ہیں، مختصر سا دیکھتے ہیں. کلام سے گھبرا کے سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے، سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ ہے یہ سوچ سمجھ تو بالا تر گلاں سن. ایک فرشتہ، خدا دا فرشتہ، جبرائیل فرشتہ آپ کے سلام کرے. خداوند تیرے ساتھ ہے. سلام سے گھبرا کے اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. اور فرشتے نے اس سے کہا اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے. جب سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، گھبرا گئی ہے، سوچنے لگی ہے. پھر فرشتہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ ڈرنا، تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. پہلی گل بڑی مشکل سے سمجھنا کہ جدوں بیٹے کی گل کی عورت کی گل ہوگی. ایک کماری تو کیویں جنم لے سکتا ہے؟ تیرے بیٹا، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی. وہ بڑا ہو کر حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. آج کی پہلی کتاب ہے. باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ہوگا؟ یعنی ڈایالاگ ہے. جب فرشتے کی بات سمجھ نہیں آئی، خدا کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم سوال کرتے ہیں خداوند ہمیں سکھا یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں. تو خدا کا فرشتہ اسے بتاتا ہے، اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر. یہ لفظ کہاں پر میچ ہوتے ہیں؟ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. ہاں جی، ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے. پہلی کتاب بائبل مقدس کی پہلا چیپٹر پہلی آیت. جب زمین آسمان بنائی، ابتدا میں خدا نے زمین آسمان بنائی، ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر جنبش. یہ لفظ یاد رکھنا، جنبش. یہی بات خدا کا فرشتہ اسے کہ تجھ پر روح القدس کی قدرت، ٹھیک ہے، ادھر خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتے ہوئے یہ سب کچھ بنا کے نہیں ہے جی. جس کا مطلب ہے کہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے خدا سے سب کچھ ممکن ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، کمائی سے پیدا کر سکتا ہے. تو اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھتے ہیں رشتے دار اس بات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے. اب یہ وہ نشان ہے، پروف ہے. جیسے میں نے پہلے اتوار آمد میں بتایا تھا کہ آمد کے ایام میں بہت سارے ہم سائنس اور سمبلس دیکھتے ہیں جن میں بہت بڑا میسج ہے. ہر علامت میں ہر نشان دے گا. تو وہ نشان خدا کا فرشتہ اسے نشان دے رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ زکریا کو کون سا نشان دیا کہ تو گنگا رہے گا کیونکہ تم نے خدا کی باتوں کا یقین نہیں کیا. تو اسے نشان ملا
کہ گنگا رہے گا، بول نہیں سکے گا۔ تو جب پیدا ہوا اس نے یوحنا کا نام رکھا تو اس کی زبان کھل گئی۔ گنگے کی زبان گیت گائے گی، خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تیری رشتے دار اس بات میں بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، بانجھ ہے، بڑھاپا ہے، توقع نہیں ہے اولاد کی۔ تو خدا نے مریم کو وہ نشان دیا ہے اور لکھا ہے وہ جلدی سے کوہستان کے علاقہ میں گئی، اٹھ کر جلدی سے کوہستان کے علاقہ میں گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا، الصبات کو سلام کیا۔ اب کوہستان کا علاقہ کون سا ہے؟ طاقت نہیں کہے تھے؟ اچھا بات۔ کوہستان کا علاقہ پہاڑی علاقہ، پاکستان، پاکستان یعنی پاک جگہ، کوہستان یعنی پہاڑی علاقہ، ٹھیک ہے؟ کو کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقہ میں گئی، کس گھر میں داخل ہوئی ہے؟ الصبات کے گھر میں، زکریا کے گھر میں۔ اب یہ کون سی جگہ ہے جس کا خاص ذکر ہے؟ پہلے ہم نے ناصرت کا ذکر سنا، اب کوہستان کا ذکر سن رہے ہیں۔ لکھا ہے یہودیہ کے، بڑے واضح طور پر لکھا ہے یہودیہ کے کوہستان میں۔ اب یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پاک صندوق جو ہے، عہد کا صندوق، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جا رہا تھا۔ تو داؤد بادشاہ جو ہے آگے ناچتا ہے، جھومتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی شہر ہے۔ جب بہت دیر کے بعد خدا کا پاک صندوق ملا، بہت دیر کے بعد، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جا رہا تھا۔ تو داؤد بادشاہ اس کے آگے خوشی سے جھومتا ہے، ناچتا ہے، ہم زبان میں جیسے کہتے ہیں۔ اور اسی ناچ گانے کو ہمارے کلچر میں، انڈیا میں اور پاکستان میں تو کچھ اور ہی بنا دیا نا۔ وہ یہ ناچ نہیں ہے جو ناچ ادھر کیڑا سٹیپ لایا سی، کہڑے سٹیپ سن؟ نہیں، وہ سٹیپ نہیں سن، نہ وہ ڈانس سی جی میں اسی ڈانس سمجھنے ہیں نا، بریک ڈانس یا اور کوئی ڈانس نہیں۔ بات کو ملائیں، یہ خدا کا کلام ہے، ہم اس کو دنیاوی طور پر یا کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے، کسی محمد بخش کی، وارث شاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام کو سمجھنے کے لیے کلام ہی کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے پہلے بائبل مقدس کی پہلی کتاب، تکوین کی کتاب، پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا دیکھا؟ ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں جیسے آپ کی زبان ہے، ناچتی تھی۔ تو ناچنے کا مطلب یہ ہماری زبان میں یہ نہیں ہے، جنبش۔ بھائی پیٹر ہارمونیم بجاتے ہیں نا تو ہاتھوں کو جنبش دیتے ہیں، ہوا کو کنٹرول کر کے گائیکی بناتے ہیں۔ وہ سائڈ بھی ہو سکتی ہے، خوشی کی بھی گائیکی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا کو کنٹرول کرنا پاور آف ایئر ہے، ہوا کو کنٹرول کرنا۔ خدا ہوا کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے ہوا کو ڈانٹا اور ساکن ہو گئی۔ کنٹرول کرنا، کوئی بھی زندہ ہے بانسری بجاتا ہے، ہوا کو کنٹرول کرتا ہے، اس میں سے سر نکلتے ہیں۔ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ ہم نے داؤد کو دیکھا کہ وہ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے کیا کرتا ہے؟ ناچتا ہے، جنبش کرتا ہے، وجد میں ہے۔ جب لفظوں کی گہرائی کا پتہ چلے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ وجد میں کیا ہوتا ہے، اور ناچ ڈانس یہ وہ کیا ہوتا ہے، وجد میں ہے، خدا میں مگن ہے۔ جب خدا میں آپ بھی مگن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ مگن ہوتے ہیں، خدا میں ہوتے ہیں، تو آپ کو ہی پتا ہے کیا کر رہے ہیں۔ ناچنا نہیں، اس کی آج کی تلاوت میں بھی دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں۔ اس وقت داؤد کیوں ناچا تھا؟ وجہ کیا تھی؟
آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم علیہ پاک کے گھر میں گئی، سلام کیا، تو لکھا ہے بچہ خوشی سے اچھل پڑا، جنبش، اچھل پڑا، ناچنے لگا۔ کیوں ناچنے لگا؟ یہ بھی دیر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ناچنے کیوں لگا؟ کیوں اچھل پڑا؟ خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ آج بھی اس کے سامنے عہد کا صندوق ہے، خدا کا پاک صندوق ہے۔ وہ کون سا ہے؟ مقدسہ مریم کا بدن، جس میں یسوع ہے۔ عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ یہ عہد کا صندوق ہے، پاک صندوق ہے، ٹیبرنیکل۔ اس میں کون ہے؟ خدا رہتا ہے، اس کا پاک بدن ہے۔ تو مقدسہ مریم کے بدن میں پیٹ میں کون ہے؟ یسوع کا پاک بدن ہے، بدن ہے، خدا یسوع مسیح ہے۔ تو جب مقدسہ مریم آئی ہے، سلام سنا ہے، تو بچہ خوشی سے اچھل پڑا، اور روح القدس سے، کیونکہ مقدسہ مریم آئی ہے، خدا آیا ہے، عہد کا صندوق آ گیا ہے، عہد باندھا گیا تھا اس صندوق اس کے ساتھ، عہد کا صندوق ہے۔ خدا نے جو پرومس کیے تھے، وعدے کیے تھے، وہ پورے ہوئے ہیں۔ اور یسوع ماں مقدسہ مریم کے بدن میں ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع، یسوع ہے اس کے اندر۔ مقدسہ مریم، مقدسہ الصباغ اور اس کا بیٹا جو بدن میں ہے، یوحنا اصطباغی، خوشی سے اچھل پڑا۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میری زندگی میں یہ بھید آشکار ہوتے ہیں؟ میں یسوع کو کیا سمجھتا ہوں؟ میں یسوع کے پاک صندوق کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتا ہوں؟ جب میں خدا کی بارگاہ میں ہوں، میرے اندر خوشی ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ اس نے آواز کو سنا ہے، سلام کی آواز، کس نے؟ الصباغ نے، ایسے ہی ہے نا؟ تو سلام کی آواز سننے سے وہ روح القدس سے بھر گیا، خوشی سے بھر گیا۔ کیا ہم مقدسہ مریم کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا ہمارے دل باغ باغ ہوتے ہیں؟ نہیں، لوگ نہیں ایسا سمجھتے، ایسا ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں۔ بہت سارے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، پاکستان میں ہمارے بہت سارے لوگ مقدسہ مریم کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انہیں جی کیتھولک والے مقدسہ مریم نے سر پہ چڑھا رہے ہیں، ان کو خدا بنا رہے ہیں، خدا سمجھتے ہیں۔ کیا کیتھولک والے خدا مقدسہ مریم کو خدا سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں، کیونکہ وہ تو مقدسہ مریم تو خود کہتی ہے میں خداوند کی بندی ہوں، خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کلام پڑھتے کس طرح پڑھتے ہیں لوگ جب یہ مخالفت یا تنقید کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے مقدسہ مریم ایک ماڈل ہے جو اس دنیا میں یسوع کو لانے والی ہوئی۔ جب اس نے ہاں کہا تو دنیا کی نجات ہوئی، اور اگر آج میں اور آپ ہاں کہیں گے تو وہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا۔ جب ہاں کہیں گے، یسوع کو قبول کریں گے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا تھا کھٹکاتا ہوں، جو میرے لیے کھولے گا میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ رہوں گا۔ مقدسہ مریم کے پاس بھی آیا، فرشتہ آیا، پیغام لے کر آیا، خوشخبری بشارت لے کر آیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو اس نے سوال کیا کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو فرشتے نے اسے اس کی رہنمائی کی۔ جب مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آتی یا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، خدا سے دعا کریں، کلام میں جو لکھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میری اور آپ کی عام فہم میں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح مقدسہ مریم جو خدا کی بندی ہے، خدا کی مخلوق ہے، خدا خالق ہے جس نے مقدسہ مریم کو خلق کیا ہے، وہ کیسے خالق کی ماں ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم عقل کے ساتھ سوچنا چاہتے ہیں۔ جب ایمان کے ساتھ سوچیں گے تو سب سمجھ آ جائے گا، سب سمجھ آئے گا۔ فرشتہ سمجھاتا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تیرے بیٹا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ تو اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے نا،
فرشتہ کہتا ہے تیرے بیٹا ہوگا، یہ نہیں کہتا تیرے بیٹے ہوں گے۔ آج تو دنیا میں یہی کہیں گے مقدسہ مریم کے اور بھی بچے ہیں، یسوع کے اور بھی بہن بھائی ہیں۔ بھئی کلام کیا کہتا ہے؟ تیرے بیٹا ہوگا۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اکلوتا بیٹا، بیٹے نہیں۔ تو تعلیم دینے والے رہبر جو ہیں، خادم جو ہیں، خدا کے خادم، وہ غلط تعلیم پھیلانے والے ہوں گے تو پھر کلیسیا کہاں پر چلے گی؟ گنجلوں میں رہے گی، ایمان کی دلدل میں اور دھنستی جائے گی، باہر نہیں نکلے گی، فتح یاب نہیں ہوگی جب تک ہم کلام کو نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں۔ اور خدا سے دعا کر کے خدا ایسے خادم بھیجے جو راہ کی بات کریں، جو کلام کی بات سکھائیں، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے ہر ایک بات کا تعلق پرانے عہد نامے کے ساتھ ہے، پروف کرتا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا، تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کی ماں بھی ہے اور خدا کا بھی وہ بیٹا ہے۔ تو اس بات واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس ہے۔ خداوند کی ماں اس نے سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، روح القدس سے بھرپور ہو کر وہ بیان کر رہی ہے۔ کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر ہے۔ تو جب پاک کلام میں لکھا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں کہ وہ خدا کی ماں ہے۔ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہمارے واسطے، خدا آپ پر آپ کے گھرانے کو برکت دے، آمین۔